سوائے غم حسین کے. غم حسین کبھی ہمارے دلوں سے کم ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے کہ جو ہم لوگوں نے اپنے سرنامہ کلام بنائی ہے عقیدہ امامت کے عنوان سے، جس میں خدا بند عالم فرما رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب یاد کرو وقت کہ جب چند کلمات کے ذریعے اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. اور پھر خدا نے یہ کہا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. اور ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری اولاد، مطلب میری اولاد میں بھی کیا یہ عہدہ امامت جائے گا؟ تو خدا نے فرمایا کہ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. کون سا عہدہ؟ امامت کا عہدہ. دیکھیں نبوت، رسالت، امامت یہ خدائی عہدے ہیں. جیسے آپ نے دنیا میں سنا ہے جس طرح سے دنیا میں عہدے ہوتے ہیں، سرکاری عہدے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ خدا کی جانب سے سرکاری عہدے ہیں، نبوت، رسالت اور امامت. اور ان تینوں چیزوں کو، تینوں عہدوں کو جو چیز کمپلیٹ کرتی ہے وہ ولایت، اس کو ولایت کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جس کے پاس نبوت ہے اس کے پاس ولایت بھی ہوگی، جس کے پاس رسالت ہے اس کے پاس بھی ولایت ہوگی، جس کے پاس امامت ہے خدائی طور پر جس کو ملی اس کے پاس ولایت بھی ہوگی. دنیا کے امام کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا خدا کے بنائے ہوئے معصوم امام کی بات ہو رہی ہے کہ جو معصوم ہوتے ہیں، نبی ہو یا امام ہو وہ معصوم ہے. جب نبی یا امام کی بات آئے گی تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ معصوم ہے. محمد والے محمد پہ بلند سلام صلی اللہ محمد والے محمد. اور ولایت یاد رکھیں کسی عہدے کا نام نہیں ہے. خدا ولایت اور بھی لوگوں کو دے سکتا ہے جن کے پاس عہدہ نہیں ہے، جیسے حضرت عباس ہے، جیسے حضرت فاطمہ ہے. حضرت فاطمہ کے پاس عہدہ نہیں ہے لیکن صاحب ولایت ہے. حضرت زینب ہے، ولایت کے درجے. ٹھیک ہے، پھر اور چھوٹے مقام پہ دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اللہ کے ولی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جو محنت کر لے گا کوئی نہ کوئی درجہ حاصل کر لے گا. ہمیں تو نہیں معلوم کہ کتنے درجے ہیں، یہ خدا بہتر جانتا ہے. اور کس کو کتنا ملتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی صلاحیت کے اوپر. یہی خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا جب انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے کوئی امامت چلی جائے میری اولاد میں، تو خدا نے کہا کہ اگر کوئی اس قابل ہوا، کسی کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہوا تو وہ لے لے گا، ورنہ یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. درود پڑھ لیجیے. اب دیکھیں ایک ولایت کا سلسلہ، ایک تصوف کا سلسلہ ہے. یہ صوفی جس کو کہا جاتا ہے تصوف کا سلسلہ ہے. وہ کہاں جا کے ملتا ہے؟ وہ حضرت ابو بکر سے جا کے ملتا ہے. لیکن حضرت ابو بکر خود کہاں پہنچے ہوئے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے جب آیت نازل ہوئی سورہ نور کی کہ جس میں خدا نے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کا نور جو ہے وہ آسمان و زمین میں ہے. اور کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر کچھ ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں کے اندر یہ چراغ جل رہا ہے. ٹھیک ہے، ان گھروں میں یہ چراغ چل رہا ہے. کچھ گھر ایسے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کچھ گھر ایسے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا جب پیغمبر اصحاب کے مجمع میں تھے آیت نازل ہوئی، کیفیت پیغمبر کی بدل جاتی ہے. جب آیت نازل ہوئی اور جب کیفیت سے باہر آئی تو اصحاب کو انہوں نے پوچھا کہ رسول خدا کون سی آیت نازل ہوئی؟ کہا یہ آیت نازل ہوئی کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے، جن میں خدا کا ذکر ہوتا ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جس میں خدا کا ذکر ہوتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول خدا یہ کس کے گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ انبیاء کے گھروں کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں سوائے ذکر خدا کے کچھ اور نہیں ہوتا. یہ ان گھروں کی بات ہو رہی ہے. تو اس وقت
بات دیکھیں مکمل ہو گئی, بات ختم ہو گئی. رسول خدا نے کہا انبیاء کے گھروں کی بات ہو رہی, لیکن حضرت کے پہلو میں حضرت ابو بکر بیٹھے تھے تو انہوں نے اشارہ کیا حضرت فاطمہ اور علی کے گھر کی طرف. نعرہ حیدری حیدری نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. اشارہ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ دیکھیں وہ کہاں پہنچے, یعنی کہ جانتے تھے, معرفت اتنی رکھتے تھے. اب سوال تو سوال, جواب بھی کمال جو رسول خدا نے دیا. کہا یا رسول خدا کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ کہا نہیں, یہ گھر ان تمام گھروں سے افضل ہے. دیکھیے ولایتیں ایسی نہیں ملتی, ولایت ملتی ہے قرب الہی کے نتیجے میں. ٹھیک ہے, ولایت کیسے ملتی ہے؟ قرب الہی کے نتیجے میں, خدا سے قریب ہو. آپ ہر کام قربتاً اللہ کرنا شروع کر دیں, آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی درجہ مل ہی جائے گا. ولایت کسی نہ کسی درجے پہ پہنچ جائے گا. جتنا اہتمام قرب الہی کا حضرت علی نے کیا, اور یہی وجہ ہے کہ آج ولایتوں کے سارے سلسلے علی کے دروازے سے جڑے ہوئے. جتنے بھی دیکھیں ولی بنے ان سب کے آپ مزاروں کو دیکھ لیں. کوئی اجمیر شریف ہے, کوئی سہبند شریف ہے, ٹھیک ہے, لیکن نجف اشرف ہے. ٹھیک ہے, نجف اشرف ہے جہاں ساری جو ولی ہے, کوئی بھی ولی بن ہی نہیں سکتا. جائے جا کے جتنے کسی ولی کے مزار پہ چلے جائیں, جو حقیقت میں ولی ہوگا اس کا سر علی کی چوکھٹ پہ جھکا ہوا ہوگا. چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. در صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. اور دیکھیے دنیا کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی اور مولا وہ چوتھا کہا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, آپ کبھی غور کریں. ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں جب دنیا چوتھا کہتی ہے, لیکن وہی دنیا جو چوتھا کہتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بے شک چوتھے ہیں, آخرت میں پہلے نمبر پہ ہیں. آپ اس بات پہ فخر کریں. ان کی زبانوں سے کبھی یہ نہیں نکل سکتا کہ آخرت میں بھی علی چوتھے ہیں. خود اہل سنت علماء لکھتے ہیں کہ آخرت کے دولہا علی ہیں. دولہا کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ رسول اللہ میں تو آخری نبی ہیں, لیکن سب سے بڑا درجہ ان کا. دولہا کا مطلب پتہ ہے کہ جو ساری تقریب میں نمایاں ہوتا, سب کی نظر جس کی طرف ہوتی, ٹھیک ہے, سب سے اونچے مقام پہ جسے بٹھایا جاتا ہے, جسے اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے, کہ ساری دنیا اسے دیکھے, سارے سلامیاں بھی اسے ہی دیتے ہیں. مست کلندر مست کلندر کعبے کا گوہر کعبے کا گوہر حسنین کا بابا رضا کے آقا ہم سب کا مولا. ذرا زور سے بولو, ذرا جھوم کے بولو, ذرا عرش پہ دیکھو, ذرا فرش پہ دیکھو, تو بھی نعرہ لگائے گا, دل کی مراد پائے گا. نعرہ
کہ علی بہشت کے دولہا ہوں گے. اور رسول اللہ خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا اور میری امت کے آگے آگے چلیں گے. اور جب درے جنت پہ پہنچیں گے تو باقاعدہ جو رضوان جنت ہے وہ پاسپورٹ مانگے گا کہ لاؤ تحریر تو علی کی لکھی ہوئی. اس وقت تک جنت میں تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم جنت قبول نہیں کرے گی، جب تک علی کے ہاتھ کی تحریر جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہو. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ دیکھیں کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں جنت کے، اور ہر دروازے پہ ہمارا یہ کلمہ لکھا ہوا، پورا کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ سارا کلمہ لکھا ہوا ہے. دیکھیے آج ہی میں نے ایک جملہ سنا، کسی عالم کا ٹی وی پہ مجلس آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہر نبی آ کے کہتا رہا لا الہ الا اللہ. اب جس بھی زبان میں کہا اسے، جو بھی خدا نے اسے جملہ دیا، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. ٹھیک ہے، ہر نبی نے آ کے کہا. اب جب آخری نبی آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ٹھیک ہے، اب آخری نبی کی دلیل کیا ہے کہ یہاں یہ ختم ہو گیا، سٹاپ لگ گیا. ٹھیک ہے، اور آگے امامت شروع ہو رہی ہے. تو دلیل یہی ہے کہ اب اس کے بعد آپ کو کہنا پڑے گا علی ولی اللہ. یہ دلیل ہے، ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اب یہاں نبوت پر سٹاپ لگ گیا اور آگے سے امامت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو. ٹھیک ہے، تو جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے پر یہ کلمہ لکھا. پھر جنت پہ جو جا کر آپ جب دستک دیں گے، جو کنڈی ہے اس سے بھی علی علی کی آواز آتی ہے. اور جنت میں جو ہوا چلتی ہے، اب یہاں تو آپ سن رہے ہیں ہوا کی آواز سر 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 سر، لیکن وہاں علی علی ہے. جنت کی آواز ہوا کی. جنت میں دیکھیے جو مخملی پردے لگے ہوئے سب پہ علی علی لکھا ہوا. بوڑھوں کی آنکھوں پہ، فرشتوں کے پروں پہ، کہاں کہاں سے دامن بچائے. بچنا ہے علی سے ہے تو جہنم میں جائے، ورنہ علی کا نعرہ لگائے. رسول آفات میں گرفتار، مشکلات میں. دامن جب سے علی نے چھوڑا مشکلات بڑھ گئی. مشکل کشا کا دامن ہی ہاتھ میں تھا ہو تو کیا پاس رہ جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 جس میں کہا گیا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کے علماء کی بات ہو رہی ہے. 3 فروش علماء، بنی اسرائیل کی جو ایک اس قوم کی نقصان جو بتایا گیا کہ ان کی جو قوم تھی، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا، 3 فروش علماء میں گرفتار تھے. 3 فروش علماء جو دین کو بیچ رہے تھے، دین کو فروخت کر رہے تھے. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 چیزیں ان میں تھیں. ایک، دین فروش علماء. دوسرے، آیات کو توڑ مڑوڑ کے بیان کر رہے تھے، حق کو باطل کے ساتھ، باطل کو حق کے ساتھ ملا کے پھر بیان کر رہے تھے. تیسرا، حق کو چھپا رہے تھے. یہ 3 چیزیں. اب دیکھیں حق کو چھپانا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو کلیئر کریں اس بات میں کہ حق حق ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو اور چاہے وہ بڑے پیمانے پہ بات ہو. ٹھیک ہے، گھریلو سطح سے لے کے ملکی سطح تک
ٹھیک ہے, اور پھر انٹرنیشنل لیول تک جہاں تک بات جائے گی, حق کو حق کہنا ہے. ایسا نہیں کہ میں گھر سے باہر تو کہتی ہوں کہ حق تو حق حق ہے, لیکن گھر میں کسی کی نہ حق ہو رہی نہ حق تلفی ہو رہی, یا حق اور باطل کو, کیونکہ دیکھیں جو کام شروع ہوگا وہ گھر سے ہی شروع ہوگا. سب سے پہلے اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو ہی تو ٹھیک کرنا پڑے گا. امام حسین نے جو خطبہ دیا, جو آپ کربلا سے 1 سال پہلے جب آپ حج کرنے آئے تھے اور مینا میں آپ نے خطبہ دیا تھا, اس میں جمع تھے لوگ سارے حاجی, بڑے بڑے قبیلے جمع تھے. تو آپ نے ان سب سے یہ قرآن کا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ خدا نے قرآن میں کس پہ لعنت کی ہے؟ کیا یہودیوں پہ کی, کس پہ کی ہے, کہ جو یا عرب کے قبائل پہ کی, کس پر لعنت کی ہے؟ انہی آیات کے ذیل میں امام حسین نے ان سے سوال کیا, جھوٹوں پہ لعنت. انہوں نے کہا کہ لعنت کس پہ کی کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین یہی کہہ کے چلے تھے مدینے سے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. دیکھیں جب کوئی حق کو چھپاتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کوئی حق چھپا رہے ہیں, یا آپ کو نہیں پتا کہ میں چھپا رہی ہوں, لیکن معصوم امام کو تو پتا ہے. بے شک حضرت علی نے بعد رسول خدا 4 صحابی بیٹھے ہوئے تھے, ان سے گواہی مانگا. ایک اس میں تھا اشعث بن قیس, ایک تھا انس بن مالک, ایک تھا خالد بن یزید اور برا بن عازب. ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں غدیر بھول گیا, کیا تم من کنت مولا بھول گئے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا علی وہ ہمیں یاد نہیں, ہمیں کچھ اچھی طرح سے یاد نہیں آتا. تو آپ مخاطب ہوئے, سب سے پہلے آپ مخاطب ہوئے انس بن مالک سے, اور اسے کہا کہ تو نے حق چھپایا اور خدا تجھے ایک داغ دے گا, ایک بیماری میں مبتلا کرے گا کہ تیرے سر پر داغ ہوگا, برس کا داغ, تو تیرے امامے سے چھپائے نہیں چھپے گا. تو چھپاتا پھرے گا نہیں چھپے گا, کیونکہ تم نے حق چھپایا. پھر آپ مخاطب ہوئے اشعث بن قیس سے, کہا کہ تو آخری عمر میں اندھا ہو جائے گا کیونکہ تم نے حق چھپایا. اب دیکھیں یہ لوگ ڈرتے بھی نہیں تھے, جانتے تھے علی کو جو کہہ دیا وہ ہوگا, لیکن ڈرتے نہیں تھے. پھر خالد بن یزید سے کہا کہ تو جاہلیت کی موت مارا جائے. جاہلیت کی موت یعنی زمانہ اسلام سے پہلے. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ وہ زمانہ جو اسلام سے پہلے تھا, جاہلیت کی موت مارا جائے گا. اور برا بن عازب سے کہا کہ تو ایسے مارا جائے گا کہ جیسے ہجرت سے پہلے تو تھا, وہ یمن سے ہجرت کر کے آیا ہے, کہ تو ایسی موت مارا جائے گا, ایسے مرے گا, وہیں جا کے مرے گا جہاں سے تو نے ہجرت کی. اب یہ امام نے کہہ دیا. اب راوی اس کے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا, یہ چاروں منظر ہم نے خود دیکھے کہ انس بن مالک کے وہ داغ دیکھا, وہ چھپائے نہیں, چھپتا تھا, اور وہ کہتا تھا, دیکھیں ان کی زبانوں سے بھی خدا نے کہلوایا کہ یہ علی کا کہا سچ ہوا, ان کی زبانوں سے خدا نے کہلوایا. اور پھر اشعث بن قیس جو اندھا ہو گیا, وہ کہتا پھرتا تھا خدا کا شکر ہے کہ علی نے مجھے دنیا میں اندھا ہونے کی بد دعا دی, مجھے آخرت میں اندھا ہونے کی بد دعا دی. یہ علی نے بس مجھ پہ اتنا احسان دیا. اور پھر اس کے بعد تھا خالد بن یزید, جس کو کہا تھا جاہلیت کی موت مرے گا. جب وہ مرا, اس کے گھر والے دفن کرنا چاہتے تھے, جھگڑا ہو گیا, قبیلے والے آ گئے,
جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ قبیلہ آیا وہ اٹھا کے لے گیا اور اپنی رسومات کے مطابق اسے دفن کر دیا، یعنی جاہلیت کی موت پر۔ ٹھیک ہے، پھر بڑا بھی نازل کہ جس کو حضرت علی نے کہا تھا کہ یہ یمن میں مارا جائے، کہ جہاں سے اس نے ہجرت کی تھی، اس کو معاویہ نے یمن کا حاکم بنا کے بھیج دیا، وہ وہاں مرا اور جو مولا کا کہا تھا وہ پورا ہوا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ حق اپنے مقام پر پہنچتا ہے، چاہے آپ اس کو چھپا ہی کیوں نہ۔ آپ اگر چھپائیں گے تو اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جس نے حق چھپایا تاریخ میں اس نے اپنا نقصان آپ کیا۔ آپ دیکھیں آج کتنا بڑا دن ہے، آپ سب جگہ غصہ دیتے پھرتے، لیکن یہ کس کا دن ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ جس کے لیے آپ آنسو بہا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، یہ شہزادہ علی اکبر ایک جوان، اب آج کا جو جوان ہے دو چیزیں اس کو کرنی چاہیے کہ اس کو اللہ توفیق دے دے حضرت علی اکبر کے صدقے میں۔ ٹھیک ہے کہ کربلا کیسا جوان چاہتی ہے۔ دیکھیے امام جعفر صادق نے ایک جملہ امام نے فرمایا تھا کہ باپ کے لیے لذت ہے اگر بیٹا جوان ہو اور کامیاب، یہ لذت ہے باپ کی۔ ٹھیک ہے، اگر اولاد جوان ہو کامیاب ہو تو ماں باپ اس پیریڈ کو انجوائے کرتے، سکون سے زندگی گزارتا۔ یہی امام فرما رہے ہیں، بیٹا جوان ہو کامیاب ہو تو ماں باپ کے لیے لذت ہے۔ اور کربلا کیا چاہتی ہے کہ یہی والا جوان کربلا والا جو کامیاب ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کربلا ناکام جوان نہیں مانگتی ہے کہ جو ناکام ہے، جو کامیاب ہے وہ جوان کربلا مانگتی ہے، جو باپ کے لیے لذت ہے، یہ کربلا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ علی اکبر جو اپنے بابا کے لیے، جب خود دیکھیں امام حسین کیا کہہ رہے ہیں حضرت علی اکبر کی شہادت پر کہ اے میرے نور نظر تیرے بعد کی زندگی اس پر خواہ۔ مطلب کیا کہ ساری لذتیں ختم ہو گئی۔ یہ صرف ایسا جوان نہیں تھا کہ صرف جوان تھا، 18 سال کا تھا، نہیں، کامیاب تھا، کامیاب جوان تھا۔ ٹھیک ہے، صرف حضرت علی اکبر علیہ کمال اگر ذکر کیا جائے حضرت علی اکبر کو کہ وہ شبیہ پیغمبر تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا کمال کیا تھا؟ شبیہ پیغمبر ہونا، شکل رسول خدا جیسی ہونا ان کا کمال نہیں تھا، خدا نے ایسی شکل دی، خدا نے حسین کو تحفہ دیا تھا، حسین نے نماز شب میں مانگا تھا۔ علی اکبر کا اپنا کمال کیا تھا بتائیے؟ شکل صورت خدا نے دی، لیکن کردار، رفتار، گفتار وہ رسول خدا کے جیسا ہونا، یہ علی اکبر کا کمال، کہ صرف شکل رسول خدا جیسی نہیں ہے۔ اسی لیے محمد بلندر دیکھیں یہ حجت خدا کا جملہ ہے امام حسین کا کربلا میں کہ پروردگار میں اس کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ یہ حجت خدا کا جملہ ہے، باپ نے محبت میں نہیں کہہ دیا، کیونکہ جس سے ملانے جا رہے ہیں وہ اللہ کا آخری نبی ہے جس کی شباہت قرار دی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ علی اکبر کس مقام پر ہے، کس بلند ترین مقام پر علی اکبر ہے۔
تو ان کے دیکھیں تربیت کیسی ہوئی. امام حسین نے تربیت کی, گھر بھر کی آنکھ کا لاڈلا ہے. آج کا جوان کیا سیکھے علی اکبر سے؟ بات تو دیکھیں یہ ہے, اب جوان میں صرف لڑکوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ لڑکیاں کہیں کہ ہم اس سے فارغ ہیں. دو چیزیں یاد رکھیں, تعلیم اور والدین کی خدمت. تعلیم, والدین کا ادب, یہ دو چیزیں جو آپ کو کامیاب کر سکتی ہیں. کامیاب کریں گی, نہ صرف کامیاب کریں گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جوان چلتا ہوا علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے, اس لشکر میں شامل ہو جائے جس کے سردار علی اکبر ہے. جب آج دیکھیے, آج تک ایسے ہی کسی جوان کا نام زندہ تو نہیں رہتا ہے, ٹھیک ہے, یہ دین کی معراج ہے کہ علی اکبر کا نام جو ہے وہ آج تک زندہ ہے. درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. لیکن کتنا بڑا مقام حضرت علی اکبر کو بھی ملا. جبھی تو دیکھیں کہ آج تک گریہ ہو رہا ہے. کربلا میں امام حسین قربانیوں پہ قربانیاں دے رہے تھے. کربلا میں راوی بھی ہیں, ٹھیک ہے, یہ جن کو کہا جاتا ہے روایات جن سے آئی ہے. اس زمانے میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو اینکر وغیرہ ہوتے ہیں جو رپورٹنگ کرتے رہتے, رپورٹر, ٹھیک ہے, اس زمانے میں رپورٹر سمجھ لیں. ٹی وی کے جو یہ نمائندے پہنچتے ہیں جگہ جگہ خبریں لینے کے لیے. کربلا میں یہ بھی تھے. ایک راوی کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا, 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کی طاقت دیکھ. جب پہلا ناصر گرا نا, پہلا شہید گرا, اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کی طاقت. جیسے ہی پہلا ناصر گرا, اصحاب دوڑے کہ ہم جا کے اٹھائیں. پھر آپ نے روک دیا, کہا خبردار کوئی نہیں جائے گا, میں خود جاؤں گا, میں تنہا جاؤں گا. یہ میرے راستے پہ میرے کہنے پہ قربانی دے رہا ہے. احترام کر رہے ہیں نا, احترام کر رہے ہیں اس شہید کا کہ اگر یہ گیا ہے تو اب میں اسے میدان سے اٹھا کے لاؤں. یہی وجہ ہے کہ ہر لاشا حسین نے خود اٹھایا, لیکن خود ان کا اپنا لاشا اٹھانے والا کون؟ جب کوئی ناصر گرا حسین کا. اب یہ رپورٹر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کی طاقت کا عالم کیا ہے. 3 دن کے بھوکے پیاسے گھوڑے پر بیٹھ کر گئے, زین سے اترے بغیر اس کا لاشا اٹھایا, زین پہ رکھا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے مقتل میں آئے. مقتل سے اسے زمین پہ لٹایا تو زانو ہو کے بیٹھے, ایسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, خدا کی بارگاہ میں بلند کیا, ربنا تقبل ھذا القربان, پروردگار ہماری طرف سے یہ قربانی قبول کر. سارا دن حسین یہی کرتے رہے. لیکن یہ راوی کہتا ہے کہ قیامت اس وقت ہو گئی کہ جب جوان بیٹے نے میدان سے آخری سلام کیا. اب کیا ہو گیا کہ اب حسین کی بینائی چلی, حسین ٹھوکریں کھانے لگے. ایک مرتبہ آواز دی, علی اکبر مجھے آواز دو. کیوں آواز دو؟ تاکہ میں تمہاری آواز کے سہارے پہنچوں. کہا بیٹا علی اکبر, بیٹا علی اکبر, عباس میری کمر توڑ گئے اور تمہارے جانے سے میری بینائی چلی گئی. ایک مرتبہ مجھے آواز دو کہ میں تم تک پہنچوں. اکبر آواز دے رہے ہیں, بابا میں یہاں ہوں. حسین کبھی کسی سپاہی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتے ہیں, ارے میرے جوان بیٹے کا پتہ بتا. کبھی اس سے پوچھتے ہیں, کبھی اس سے پوچھتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حسین کو غلط راستہ بتا رہے ہیں. یزیدی غلط راستہ بتا رہے ہیں, کوئی دھکا دے رہا ہے. ایک مرتبہ حسین چیخ کے بولے کہ کوئی مجھے راستہ بتائے کہ میرا کڑیل جوان کہاں ہے. کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی. علی اکبر البتہ
किस से कहा कि मुझे लेके चल? किससे कहा? जुलजना से। जहाँ इंसान काम नहीं आए वहाँ वो जानवर आगे बढ़ा, इमाम ने उसकी लगाम को पकड़ा और एक मरतबा वो जुलजना लेके चला। एक मकाम ऐसा आया जहाँ हुसैन को अली अकबर की खुशबू महसूस हुई और जुलजना ने अपना मुंह जमीन पे रगड़ कर बताया, आका अकबर यहाँ पड़ा है। कार अपने आप को अकबर पर गिरा दिया और मेरे नूरे नजर जब तू नहीं तो जिंदगानी पे खाक, कहा अकबर जल्दी ना करना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। बाबा आप मुझे नहीं लेके जा सकते, बाबा आप बहुत मुश्किल से मुझ तक पहुंचे हैं, बाबा आप नहीं लेके जा सकते। नहीं अकबर, खेमे में माँ इंतजार कर रही है, अकबर खेमे में पहले इंतजार कर रही है, अकबर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। हज़रत हुसैन ने करबला पहुंच के सुनता हज़रत हुसैन जो गिरिया ना कर सके मातम करता रहे, हाय अकबर कहता है। हुसैन ने उठाना चाहा ना उठा सके, दूसरी मरतबा उठाना चाहा ना उठा सके। अब एक मरतबा मेरे मौला ने अकबर से कहा, बेटा बाप की मदद करो। बाबा क्या मदद करूं? बेटा मैं तुम्हारी कमर के नीचे हाथ देता हूं, तुम अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन में डाल दो, मैं तुम्हें उठा लूंगा। कहा अच्छा बाबा। एक मरतबा हुसैन ने कमर के नीचे हाथ रखा, अकबर के एक हाथ उठाया, हुसैन की गर्दन में डाला, कहा बेटा दूसरा हाथ भी डालो। अकबर दूसरा हाथ नहीं उठा रहे। अब जो इमाम की नजर पड़ी, दूसरा हाथ कहाँ है? देखा दूसरा हाथ जिगर के ऊपर है। कहा बेटा मुझसे क्या छुपा रहे हो? कहा बाबा कुछ नहीं। कहा जिगर से हाथ हटाओ। अब जो जिगर से हाथ हटा, खून का फव्वारा बुलंद हुआ। हुसैन ने क्या देखा? पर्ची की अली जिगर में टूटी हुई। मातम करते हुए मुझे पता है आप बहुत थके हुए हैं, सुबह से फुर्सत ले रहे हैं, यकीनन आपके आंसू की खुश हो गए होंगे, लेकिन बीबी से आंसू मांगो, मातम करते रहो। पता नहीं अगले साल कौन बैठ पाए इस सफेदा पर, कौन ना बैठ पाए। तो बीबी आखिरी पुरसा समझ के पुरसा दे रही। किसी आलिम ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, हर पुरसा आखिरी पुरसा समझ के दो, इस सांस का कुछ पता नहीं। बस मेरे मौला ने कहा पहले पर्ची निकालनी पड़ेगी अकबर के जिगर से। एक मरतबा मेरे इमाम ने अपने घुटने जमीन पर रखे, पर्ची पर हाथ रखा। आगे रावी देख रहा है, एक रावी देख रहा है, वो कहता है मेरा कलेजा शक हो गया जब हुसैन ने पर्ची निकाली। कहा उसके बाद मेरा कलेजा फट गया जब मैंने देखा कि पर्ची अकेली नहीं आई, बल्कि पर्ची में लिपटा हुआ अली अकबर का कलेजा। अली अकबर ज़मीने करबला पे एड़ियां रगड़ने लगे। उधर बहन ने खेमे से देखा, बहन मिजाज आशना थी, समझ गई। एक मरतबा बच्चों को जमा किया, बच्चों आओ, छोटे छोटे बच्चों को जमा किया। देखो बच्चों, मेरे भाई को मदद की जरूरत है, जाओ जाके मदद करो। जवान का लाशा अकेले ना उठेगा, ये जवान का लाशा है। दुआ करो अज़ादारो, कोई बूढ़ा बाप जवान का लाशा ना उठाए। अज़ादारो आखिरी जुमले सुन लो। एक मरतबा हुसैन ने जवान का लाशा बच्चों की मदद से उठाया। आए कहाँ आए? मक्तल में आए, मक्तल में जहाँ सबके लाशें आते रहे, मक्तल में आए और कहाँ लाके लाशा रखा? एक तरफ कासिम का लाशा था टुकड़ों में बटा हुआ पथरी की सूरत में, बीच में खुद बैठ गए दो जादू होके। एक तरफ अकबर का लाशा था, एक हाथ कासिम के लाशे पे रखा, एक हाथ अली अकबर के लाशे पे रखा। इस मंजर को जनाबे ज़ैनब ने शाम में बीबियों से बयान किया, बीबियों से बयान किया, औरतों से, शाम की औरतों से बयान किया। जनाबे ज़ैनब फरमाती है, ए बीबियों, मेरे भाई ने एक हाथ कासिम के लाशे पे रखा, एक हाथ अली अकबर के लाशे पे रखा। बीबी फरमाती है लेकिन सुनो, कयामत उस वक्त हो गई जब मेरे भाई ने दोनों लाशों पर हाथ रखे, आसमान की तरफ देखा और एक आवाज
फरमाए हमारी इस खलीस इबादत को कबूल करना। हाथ बुलंद कर ले, हज़रत अली अकबर का सदका मांगे, अपने जवानों के लिए हाथ बुलंद करके सदका मांगे। बीबी उम्मे लैला या जनाब ज़ैनब अपने जवान का सदका दे दे हमारे जवानों को। बीबी हमारे बच्चों को दीन और दुनिया की सआदतें, सबसे बड़ी कामयाबी दिन दुनिया की हमारे जवानों को। बीबी हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी मिले, और वो क्या है, जमाने के इमाम की अता बीबी को दीन और दुनिया की सआदतें मिले। हमारे बच्चों को सेहत और सलामत की जिंदगी अता फरमाए, सच्चा अज़ादार बनाए, सच्चा नमाजी बनाए। बीबी को गम न हो सिवाय गम हुसैन के, गम